الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں میسر کیا۔ اللہ رب العزت ان قیمتی لمحات سے کما حق کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال کی طرح روایات کی طرح ہم خلاصہ بیان کرنا چاہیں گے۔ پہلے پارے کا آج خلاصہ اختصار کے ساتھ قرآن حکیم فرقان مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 7 آیات اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ وہی 7 آیات ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ کہ ہم نے 7 آیات والی سورت اور قرآن آپ کو عطا کیا ہے۔ اس سورت میں قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ گویا کہ یہ سورت جو دعا ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا نام ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ اس کی تفسیر قرآن کی صورت میں گویا کہ دعا کا جواب پورا قرآن اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جہاں صراط مستقیم ہے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، انعام کن پر ہوا؟ انبیاء و رسول پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور وہاں یہ انسان یہ بھی دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ اللہ یہودی اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ سورۃ البقرہ ہے، یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کو سورۃ البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا گائے کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس کا نام البقرہ ہے۔ اس کا آغاز الف لام میم ان حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات یہ عربی کے حروف ہیں، لیکن یہ اللہ کے علاوہ ان کا معنی، ان کا مفہوم، اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ گویا کہ جہاں یہ قرآن حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، ان آیات، ان الفاظ سے، وہاں یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ چیلنج اس اعتبار سے ہے کہ یہ وہی حروف ہیں کہ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی، ان کا مفہوم کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت متقین کے لیے خاص ہے، حالانکہ یہ ہدایت ھدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی بھی ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے جو ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ رب کائنات نے ابتدا میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان لوگوں کی 6 صفات کا ذکر کیا ہے۔
کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر یعنی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ان کا یقین ہے، ان صفات کے لوگوں کو اللہ خود ہی فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور کامیاب اور کامران ہیں۔ دوسرا گروہ جن کا تذکرہ ابتدا میں کیا ہے وہ کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے۔ کفر کا معنی چھپانا ہوتا ہے اور انکار کرنے کے معنی بھی ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہی لوگ ہیں جن کے اللہ نے دلوں پہ مور لگا دی ہے اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پہ مور لگا دی ہے اور پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم کا بھی اعلان کیا۔ تیسرا گروہ وہ منافقین کا گروہ ہے، یہ سب سے بدترین گروہ ہے اور کافروں سے بھی بدترین گروہ ہے، اسی لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا بھی آخری گڑھا ان لوگوں کا ہے جن کے اندر نفاق ہے، منافقین لوگوں کا گروہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے سب سے پہلا جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے رب کائنات نے جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیا وہاں رسالت کا بھی حکم ہے، اور وہ رسالت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا قرآن حکیم اس کے بارے میں اگر تم شک کرتے ہو تو ایک صورت تم بھی تو لے کے آؤ، تم بھی اپنے آپ کو بڑا مانتے ہو، اپنی عربی زبان پہ تمہیں ناز ہے اور عربی زبان کو تم اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہو، لوگوں کو تم اجمی کہتے ہو، گونگے کہتے ہو اور خود اپنے آپ پہ ناز کرتے ہو، تو تم بھی ایک صورت تو لے کے آؤ، کوئی ایک صورت، اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، تم ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگر تم یہ نہیں کر سکتے تم فاتوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تم اپنے ساتھیوں کو، اپنے سارے شرکاء کو لے آؤ، سب کو جمع، چیلنج ہے، کوئی ایک صورت لے کے آؤ، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تم نہیں کر سکو گے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم جہنم سے بچ جاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے اور کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی۔ جہاں یہ کافروں کے لیے وعید ہے وہاں مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جب بھی اللہ ان کو رزق دے گا تو پھلوں کا رزق ان کو دیا جائے گا، تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ تو رزق وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا، اور وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ جنت میں ملتا جلتا پھل دیے جائیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے تذکرہ کیا ہے انسان کی تخلیق، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کو رکھا تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یا اللہ تو اس کو بنانے لگا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں اور اوصاف عطا فرمائی، کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں کے سامنے کہا کہ تم اس کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب یہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، تو پاک ہے، اور جب اللہ کی طرف یہ نسبت کر دی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تم آدم کو سجدہ کرو،
یہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے، شان اور رفعت ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور یہ انکار کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم، تو اور تیری بیوی اما ہوا جو ہے جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ آزمائش، یہ امتحان، گویا کہ انسان کا مقصد اور انسان کی تخلیق ہی آزمائش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن آدم علیہ السلام کے آزمائش کے ساتھ ہی شیطان جو دشمن ہے اور اس دن سے دشمن ہے اور قیامت تک کے لیے دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ رب کائنات نے ایک اصول بیان کیا اور بڑا خوبصورت زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے آدم، تم یہاں سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، تم دنیا میں چلے جاؤ، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن سنو، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، کفر کیا، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ گویا کہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کی صورت میں نازل کی۔ آگے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پورے پارے میں یہاں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور ان میں سب سے پہلے نبی وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ۔ رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنے انعام کیے۔ گویا کہ قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ اگر انعامات اللہ نے کیے ہیں تو بنی اسرائیل کے اوپر کیے ہیں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ جتنے انکار انہوں نے کیے ہیں، جتنی نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کی ہیں، اتنی نافرمانیاں بھی کسی قوم نے نہیں کی۔ اللہ نے بار بار انعامات کیے، بار بار ان کے اوپر ان کو معاف کیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما کا فرماتے ہیں، جب ہم نے نجات دی فرعون سے، وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، ہم نے تم کو ان سے نجات دی اور تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور آل فرعون کو اسی دریا میں غرق کیا، اور تم جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ جب تم نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، ہم نے وہ تمہیں معاف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور فرقان دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے بچڑے کا واقعہ آگے ذکر کیا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور ایک گائے کا واقعہ بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کے تفصیل کو بیان کیا، اور احکم الحاکمین نے آگے بنی اسرائیل کو کہا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے طریقے احسان حسن کے ساتھ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، ہم نے تمہیں یہ بھی کہا کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، لیکن تم پھر اس سے پھر گئے، اس سے اعراض کر لیا تم نے۔ گویا کہ رب کائنات نے اتنے ان کو انعامات دیے اور حکم بھی دیا، جو حکم دیا جاتا اس سے یہ انکار کرتے۔ احکم الحاکمین نے آگے جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ،
और जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन होगा गोया कि वो अल्लाह के साथ भी दुश्मन है। मन काना अदुव्वुल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। अब यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों किया? असल में यहूदी जो थे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अपना दुश्मन समझते थे और कहते थे अजाब हमारे ऊपर लाने वाला यही जिब्रील है, हम इसको नहीं मानते नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह ऐलान कर दिया जो जिब्रील का दुश्मन है, फरिश्तों का दुश्मन है, वो हकीकत में नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का दुश्मन है। इसलिए कि जिब्रील को भेजने वाला अल्लाह है, जो जिब्रील का इनकार करता है हकीकत में वो अल्लाह का इनकार करता है। खालिक़ कायनात रब्बी अब्दुस समा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि वमा कफरा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। गोया कि ये कहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुकूमत करते हैं ये जादू के तहत करते हैं नऊज़ुबिल्लाह, हालांकि जादू जो है वो कुफर है। वमा कफर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून, शैतान जो था वो कुफर करने वाले थे और लोगों को जादू सिखाते थे। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान किया है। मान नसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा और मिस्लिहा। अल्लाह फरमाते हैं हम किसी आयत को मनसूख कर देते हैं। ये आयत का मनसूख होना एक हुक्म है, उसको बदल देना। ये कुरान हकीम फुरकान मजीद में बहुत सारी आयात मौजूद हैं। बस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तादाद को भी जिक्र किया और उसकी तफसील को भी बयान किया है। खालिक़ कायनात रब्बी अर्ज़ व समा फरमाते हैं कि ए बनी इसराइल अल्लाह की नेमतों को याद करो, लेकिन साथ ही कहा वत्तकू, उस दिन से डर जाओ, यौम ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी जान काम नहीं आएगी, वला युक़बल मिनहा अदलुन वला तनफ़उ शुफ़ाअतुन वला हुम युनसरून, कोई किसी का बदला नहीं दिया जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, कभी घर वालों की तरफ से घर से हिजरत करनी पड़ी, कभी आग में कूदना पड़ा और कभी अपने लफ्ते जिगर बेटे के ऊपर छुरी चलानी पड़ी। ये सारी आजमाइशों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब और कामरान हुए तो अल्लाह फरमाते हैं क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब हमने इन आजमाइशों के बाद हमने पूरी इंसानियत के लिए तुम्हें इमाम बना दिया है। आगे रब्बे कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो तज़किरा किया है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को तामीर कर रहे थे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह को बुनियादों को उठा रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे और ये दुआ हर इंसान को ज़हन में रखनी चाहिए। नेकी की है तो नेकी के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसको कबूल भी फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल भी फरमा। हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। कोई भी नेकी हो, कोई भी अच्छा काम, खैर का काम हो, ये अल्लाह की तौफीक से होता है और फिर इंसान को उससे दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह जो हमने अमल किया है अल्लाह ये अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा। असल बात कबूलियत की है। छोटा सा भी अमल हो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और बड़े बड़े अमल भी हों लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो तो उनका कोई फायदा नहीं है। ये बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह से दुआ भी कीजिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगे रब्बे कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, कि कोई बेवकूफ ही हो सकता है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से एराज करे। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वो है कि हमने उनको दुनिया में भी चुन लिया है और आखिरत में भी वो नेक लोग हैं। बल्कि उनकी सिफ्त ये है इस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम मुती हो जाइए, उसी वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाह मैं मुती हूँ, जो तुम्हारा हुक्म है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। उन्होंने अपनी औलाद को ये वसीयत फरमाई
कि हम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब मौत का वक़्त आया तो अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। गोया कि एक बाप को, एक वालिद को अपनी औलाद की फिक्र करनी चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ, मेरी औलाद किस रास्ते पे चल रही है। अपनी भी फिक्र कीजिए, औलाद भी फिक्र कीजिए। ये अंबिया का तरीका है, नबियों की फिक्र है। और कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचा लो। गोया कि एक मुसलमान का भी तरीका यही होना चाहिए, एक बाप और एक वालिद की हैसियत से भी ये तरीका होना चाहिए, उसको अपनी औलाद की भी फिक्र होनी चाहिए। खल्क़ कायनात रब्बिल अर्श व समा, इस पारे के आखिरी आयत, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। लोगों, ये उम्मतें गुजर चुकी हैं, उनके अमाल उनके साथ हैं। जो गुजर चुके हैं वो फौत हो चुके हैं, उनका मामला अल्लाह के साथ है। तुम्हें उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि कौन क्या करता था, तुम्हें तो ये पूछा जाएगा तुम क्या करते हो। हमारी नजर लोगों के ऊपर होती है कि फलां क्या करता है, फलां जहन्नमी, फलां जन्नती, फलां ये, फलां जो। हम लोगों के बारे में फैसले करते रहते। कुरान कहता है वो उम्मत गुजर चुकी है, वो लोग गुजर चुके हैं। तुम्हें जिसके बारे में सवाल करना है वो तुम्हारी जात है, तुम के बारे में पूछा जाएगा। तुम अपनी फिक्र करो कि मैं क्या करता हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी फिक्र करें। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, लोगों अपना मुहासबा करो कबल इसके कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।